Elio nukta apatti sarate jadi entah ni chidi Rasam Eli di siwa Eli de Quran di irtada nahi chidi أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها صلى الله عليه وسلم برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے سلسلے کی تیسری مجلس ہے اور ہمارا موضوع ذات امیر المومنین، اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے امت مسلمہ کی وحدت کے لیے جس ہستی کو پیش کیا اس ہستی کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اور اسلامی لیڈر، اسلامی قائد کی جو بھی صفات قرآن نے بیان کی ہیں وہ تمام صفات پیغمبر کے بعد آج تک اگر کسی لیڈر میں کما حق و پائی جاتی ہیں اس لیڈر کو علی کہتے ہیں۔ اور کل کی مجلس میں پھر میں نے مزید عرض کیا کہ قرآن مجید نے انسان کامل کی کیا صفات ارشاد فرمائی ہیں۔ 4 صفات کا ذکر کیا قرآن نے انسان کامل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 صفات میرے مولا امیر میں بدرجۂ عدم موجود ہیں، اور پیغمبر نے بھی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا بلکہ پیغمبر اسلام امت کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر گئے تھے۔ علی نام تھا علم کا، علی نام تھا شجاعت کا، اور علی نام تھا عصمت کا۔ تو جن لوگوں نے علی کو اپنا لیڈر نہیں مانا انہوں نے علم کو چھوڑا، عصمت کو چھوڑا، شجاعت کو چھوڑا۔ تو جب علم کو چھوڑو گے تو جہالت آئے گی، عصمت کو چھوڑو گے تو خطا آئے گی، شجاعت کو چھوڑو گے تو بزدلی آئے گی۔ آج میں بات کچھ آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے انسان کامل، دیکھیں میں نے لفظ انسان استعمال کیا تو اس سے یہ بات نہ سمجھیے گا کہ انسان سے مراد تو ہم بھی انسان ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، ہادیان برحق کے بارے میں بھی انسان کامل کی لفظیں استعمال کی گئی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے ایک قسم کے انسان نہیں بنائے، اللہ نے 2 قسم کے انسان بنائے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، دوسرے انسان وہ ہیں جو ہدایت بانٹنے والے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو علم لینے والا ہے، ایک انسان وہ ہے جو علم بانٹنے والا ہے۔ ایک انسان وہ ہے
کہ جن کے لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ ہم نے تمہیں ماؤں کے بطنوں سے اس عالم میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یعنی ایک انسانوں کی قسم وہ ہے کہ جب ماں کے بطنوں سے دنیا میں آتے ہیں تو جاہل پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے انسان نگاہ توحید میں وہ ہے کہ جب دنیا میں آتے ہیں تو عالم بن کے آتے ہیں۔ مل کے ہے رہی۔ اور جس انسان کامل کا ذکر میں آپ کے سامنے متبادر کر رہا ہوں، جب وہ انسان کامل اس دنیا میں تشریف لائے خانہ کعبہ میں اور پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے اور نگاہ جب پیغمبر کے چہرے پہ پڑھی تو پیغمبر نے کہا یا علی پڑھیے۔ اس انسان کامل نے یہ نہیں کہا کہ کیا پڑھوں، پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہاں سے پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا اے علی سورہ مومنون کی تلاوت کیجئے۔ تو علی نے نبی کے ہاتھوں پر لوح محفوظ سے قرآن کی تلاوت کی۔ جو عام انسان پیدا ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھ کے قاری بنتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے انسان کامل آتے ہیں وہ قرآن کے قاری نہیں ہوتے، وہ ناطق قرآن ہوتے ہیں۔ مل کے ہے نہیں۔ عام انسانوں کی ابتدا آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے ہوتی ہے، اور یہ جو انسان کامل کے جنہیں اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا ہے ان کی ابتدا نور سے ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں جملہ کہنے چلوں توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے میرے قبلہ، جس طریقے سے ہادیان برحق کا معصوم ہونا دین کی ضرورت ہے، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، ہادیان برحق کا نبی اور امام کے لیے عصمت ان کی فضیلت نہیں بلکہ دین کی ضرورت ہے۔ اگر ہادی گناہوں سے پاک نہیں ہوگا، سہو و نسیان سے پاک نہیں ہوگا تو ہادی ڈاؤن فل ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کس مسئلے کو بتانے میں غلطی کر جائے۔ لہذا اللہ کی طرف سے ہادی کا منصب عصمت پر فائز ہونا یہ دین کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہادیان برحق کا نورانی ہونا بھی دین کی ضرورت ہے۔ مل کے ہے نہیں۔ اس لیے کہ یہ خاکی انسان ہدایت کی ذمہ داری لے ہی نہیں سکتا ہے۔ میں کچھ کہنے والا ہوں، ذرا سر اٹھائیے گا۔ یہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنا ہوا یہ خاکی انسان یہ ہدایت کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہادی وہ ہوتا ہے جو پورے قرآن کا عالم ہو۔ اور پورے قرآن میں کتنا علم ہے، کتنا نالج ہے۔ قرآن نے آواز دی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ کیا خاکی انسان ہر خشک و تر کو یاد رکھ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے علم ما کان، علم ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، ہر شے کا علم قرآن میں ہے، اور میرا ہادی عالم قرآن ہے۔ دیکھیے میرے قبلہ، میں اس کی ایک مثال بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ مثلا یہ مسجد اور امام بارگاہ جہاں آپ تشریف فرما ہے، اگر انتظامیہ یہ چاہیں کہ اس کے اوپر ہم 20 منزلہ عمارت کھڑی کر دیں تو یہ ممکن تو ہے، لیکن ایک صورت میں ممکن ہے کہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ نیچے سے لے کے جایا جائے تو 20 منزلہ عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے، لیکن جو سٹرکچر ابھی کھڑا ہے اسی کے اوپر اگر 20 منزلہ عمارت بنائی جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بنیادیں بھی زمین بوس ہو جائیں گی۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ تو ہادی برحق کا عالم قرآن ہونا ضروری ہے، ہر مسئلے کا علم اس کے پاس ہو، دنیا کے ہر انسان کی زبان جانتا ہو، فقط انسانوں کی نہیں جانوروں کی زبانوں کا بھی عالم ہو۔
تو یہ خاک سے بنا ہوا انسان میں یہ وسعت ہی نہیں ہے، یہ طاقت ہی نہیں ہے اس کا علی ولی اللہ ہے علی، توجہ فرما رہی ہے۔ تو نورانیت یہ دین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کا بوجھ اٹھانا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور جس طریقے سے قرآن کے دو وجود ہیں، اب میں بات سمجھانے کے بہت قریب آ رہا ہوں، جس طرح قرآن مجید کے دو وجود ہیں، ایک اس کا وجود ظاہری ہے کہ جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، یہاں بھی مسجد امام بارگاہ میں قرآن مجید موجود ہوگا کہ جسے بچہ بھی اٹھا سکتا ہے، جوان بھی اٹھا سکتا ہے، بزرگ بھی اٹھا سکتا ہے، مومن بھی اٹھا سکتا ہے، مومنہ بھی اٹھا سکتی ہے، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اس کتاب قرآن مجید کا باطن ہے، یہ کتاب ظاہر، یہ قرآن ظاہر میں کتاب ہے، حقیقت میں نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور مفسرین نے لکھا کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، یہ حقیقت میں قرآن ہے، ظاہر میں کتاب ہے، ظاہر میں ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اگر اصلی شکل میں قرآن آ جاتا، نور کی شکل میں آ جاتا، تو ہم اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتے، پھر ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا اللہ نے اس نور کو بشکل قرآن بھیجا تاکہ انسان اس سے استفادہ کرے۔ یہی وجہ ہے استاد العلماء کا جملہ ہے، اللہ کرے میں پہنچا سکوں آپ کو 14 قسم۔ عالم ہوتا ہے یار، عالم کی بات ہوتی ہے، میں اپنا اشرا قربان کر دوں۔ قبلہ اعلام کے جملے پر فرماتے ہیں کہ اگر قرآن انسان کی شکل میں ہوتا تو میرا مولا علی ہوتا۔ اور اگر علی کتاب کی شکل میں ہوتے تو قرآن ہو۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ ہاں تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ظاہر ایک قرآن کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر اس کا کتاب ہے، باطن وہ نور ہے، اور باطن کا وزن دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ قرآن نے خود آواز دی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ حیبت قرآن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حقیقت میں اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کر دیا جائے تو ہمالیہ کوہ ہمالیہ اس کا وزن برداشت نہ کر سکے۔ اب سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا، جس قرآن کا وزن پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو مجھے بتاؤ کیا قلب مصطفیٰ نے قرآن کو روکا یا نہیں؟ نزلہ علی قلبک، حبیب ہم نے قرآن تیرے دل پہ نازل کیا ہے۔ جس کا وزن پہاڑ نہ برداشت کر سکے اس کا وزن انسان کامل نے اپنے دل پہ قبول کیا۔ تو میں سوچتا ہوں جس نبی کا دل اتنا مضبوط ہو اس کے دماغ میں ہی زیان نہیں ہو سکتا ہے۔ مل کے ہے نہیں ان ہستیوں کا نورانی ہونا یہ دین کی ضرورت ہے، اور ان کے نورانی ہونے کی شہادت ہمیں قرآن بھی دیتا ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا، اجازت ہو میں ان ہادیان برحق کی نورانیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب وقت بھی چونکہ محدود ہوتا ہے، ورنہ یہ مجلس تو میں سوا گھنٹہ اور ڈیڑھ گھنٹہ بھی پڑھا کرتا تھا۔ اب کیا مجبوریاں ہیں انتظامیہ کی، لیکن بہرحال مجھے حکم ہے کہ میں نے 5 منٹ پہلے چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں حقیقت نورانیت آپ کے سامنے اہل بیت کی اور فضائل سن کے جن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، کھلے ہوئے چہروں کے سامنے میں آپ کے مولا ہادی برحق کی فضیلت نورانیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا امیر سے کسی نے پوچھا، یا علی متی خلقتم،
اب جس طرح سے میں یہ روایت بیان کیا کرتا ہوں آپ نے بھی اسی انداز سے سننا ہے. یا علی متا خلقتم، مولا آپ خلق کب ہوئے؟ اگلے جملے پہ آپ نے لطف لینا ہے. میرے مولا امیر نے سوال سنا، مسکرائے، سائل کی طرف دیکھ کر کہا کہ سوال اتنا عظیم ہے، جواب برداشت کرنے والا ظرف علی کو نظر نہیں. کہا مولا جب میں نے پوچھ لیا ہے تو میرے ظرف کے مطابق ارشاد فرما دیجئے کہ آپ خلق کب ہوئے. فرمایا تو یہ بتا کہ تیری نگاہ میں اول مخلوق کون ہے؟ کہا حضور میری نگاہ میں تو اول مخلوق جناب آدم ہے، ابو البشر. پر جو ہی اس نے کہا آدم، میرے مولا مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں پھر سن، ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد، زبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمہ والظلمۃ من النور والنور من الحرب والحرف من الآية والآية من السورة والسورة من الياقوتة والياقوتة من لا شيء ولا شيء بمشیۃ اللہ. والامیر فرماتے سن، خالق کائنات نے آدم کو تین سے پیدا کیا، تین کو زبد سے پیدا کیا، زبد کو موج سے پیدا کیا، موج کو بحر سے پیدا کیا، بحر کو ظلمہ سے پیدا کیا، ظلمہ کو نور سے پیدا کیا، نور کو حرف سے پیدا کیا، حرف کو آیہ سے پیدا کیا، آیہ کو سورہ سے پیدا کیا، سورہ کو یاقوتہ سے پیدا کیا، یاقوتہ کو لا شیء سے پیدا کیا، لا شیء کو مشیۃ اللہ سے پیدا کیا. علی سینے پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں سن نحن مشیۃ اللہ، وہ اللہ کی مشیت ہم ہے. مل کے وہ اللہ کی مشیت ہم ہیں. اور فرمایا اچھا اگر پوچھا ہے تو پھر آپ سن، ان اللہ خلق نور محمد قبل ان یخلق السماوات والارض والعرش والکرسی واللوح والقلم وجبرائیل ومیکائیل واسرافیل واسرائیل وآدم ونوح وابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والانبیاء والمرسلین والموت والحیات قبل 424,000 سنہ. فرماتے سن خالق کائنات نے آسمان، زمین، عرش، کرسی، لوح، قلم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، انبیاء، مرسلین، موت اور حیات سے بھی 4,24,000 سال پہلے نور محمد پہلے بنایا، کائنات اللہ نے بعد میں بنائی. یہ 14 وجہ تخلیق کائنات ہے. یہ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. حدیث قدسی ہے جسے آپ حدیث قصہ میں تلاوت فرمایا کرتے ہیں. خدا فرما رہا ہے عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں نے زمین کا زبردی فرش، آسمان کا نیل کو شامیانہ، چاند ستارے سورج، کائنات کی کوئی شے نہ بنا تھا اے اہل بیت اگر تمہیں نہ بنا تھا. اسی لیے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. اکیلا نور محمد خلق ہوا نہ، فرمایا آنا وعلی من نور واحد، میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں. اس حدیث کے ذریعے بتانا یہ تھا جب سے میں ہوں تب سے علی ہے. ہم دو ہستیاں والے مخلوق ہیں نہ، فرمایا الفاطمہ تو بساطو منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے. کل بغیر جز کے مکمل نہیں ہوتا. بتانا یہ تھا جب سے میں ہوں تب سے زہرا. یہ تین ہستیاں اول مخلوق ہیں نہ، فرمایا الحسن والحسین ریحانتا، یا حسن و حسین میری خوشبو ہیں. اب آپ نے لطف لینا ہے. حسن و حسین میری خوشبو ہے، میں رسالت کا گل ہوں، حسنین میری خوشبو ہے. اور آپ جانتے ہیں خوشبو کبھی پھول سے جدا نہیں ہوتی. بتانا یہ تھا جب سے میں ہوں تب سے حسنین ہے. یہ 5 ہستیاں اول مخلوق ہیں نہ، فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے. اور جب سے پہلا محمد تب سے آخری محمد.
اللہ کریم ہمیشہ سے اس نے اپنی معرفت کے لیے ہادیان برحق کو خلق فرمایا۔ پھر مولا امین فرماتے ہیں کہ کائنات بعد میں بنی، فتق اللہ نور محمد وخلق منہ السماوات والارض، پھر اللہ نے نور پیغمبر کو شگافتہ کیا اور نور پیغمبر کے وسیلے اور صدقے میں اللہ نے آسمان و زمین خلق فرمائے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آپ سنا کرتے ہیں، حدیث قدسی میں، لولا کا لما خلقت الافلاق، حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم افلاق ہی نہ بنا۔ فَلَقَ اللَّهُ نوری، پھر اللہ نے میرے نور کو شگافتہ کیا، وَخَلَقَ مِنْهُ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِي، اور میرے نور کے صدقے میں اللہ نے عرش و کرسی کو بنایا۔ فَلَقَ اللَّهُ نُورَ الْحَسَنِ وَخَلَقَ مِنْهُ اللَّوْحَ وَالْقَلَمَ، پھر میرے بیٹے حسن کے نور کے وسیلے سے اللہ نے لوح و قلم کو پیدا کیا۔ فَلَقَ اللَّهُ نُورَ الْحُسَيْنِ وَخَلَقَ مِنْهُ الْمَلَائِكَةَ وَالْجِنَّانِ، پھر میرے بیٹے حسین کے نور کے صدقے میں اللہ نے ملائکہ اور جنت کو پیدا کیا۔ غلامین فرماتے ہیں مقصد الملائکہ، تو ملائکہ خلق ہو چکے تھے، بل لا یعلمون التسبیح والتقدیس والتمجید والتحلیل، مگر ملائکہ نہیں جانتے تھے کہ تسبیح کیسے کرنا ہے، تحلیل کیسے کرنا ہے، تقدیس کیسے کرنا ہے، تسبیح کیسے کرنا ہے۔ غلامین فرماتے ہیں حل لنا، ہم 14 نے پڑھا لا الہ الا اللہ، حللت الملائکۃ لتحلیلنا، ملائکہ نے ہم سے سن کے کہا لا الہ الا اللہ۔ کبرنا، ہم 14 نے کہا اللہ اکبر، کبرت الملائکۃ لتکبیرنا، ملائکہ نے ہم سے سن کے کہا اللہ اکبر۔ سبحنا، ہم 14 نے پڑھا سبحان اللہ، سبحت الملائکۃ لتسبیحنا، ملائکہ نے ہم سے سن کے کہا سبحان اللہ۔ اب حلالی اور سرخانہ جن کے دلوں میں علی بستے ہیں، فرماتے ہم تسبیح کرتے گئے، ملائکہ سیکھتے گئے، ہم تمجید پڑھتے گئے، ملائکہ سیکھتے گئے، ہم تقدیس کرتے گئے، ملائکہ سیکھتے گئے۔ غلامین فرماتے یاد رکھنا، جو سیکھے وہ شاگرد، جو سکھائے وہ استاد۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملائکہ نہ آدم کے دروازے پہ رکتے ہیں، نہ نوح کے دروازے پہ رکتے ہیں، نہ ابراہیم کے دروازے پہ رکتے ہیں، نہ اسماعیل کے دروازے پہ رکتے ہیں، نہ موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے در پہ رکتے ہیں، اور ہم 14 کے گھروں میں ہماری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے، اس لیے کہ نحن معلم الملائکہ، ہم ان کے استاد ہیں، یہ ہمارے شاگرد ہیں۔ اب ان کے حیدری نحن معلم الملائکہ، ہم ان کے استاد ہیں، یہ ہمارے شاگرد ہیں۔ مناقب اہل بیت، القطرۃ من البحار، آیت اللہ احمد مستنبط نے کتاب لکھی القطرۃ من البحار، علی کے فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ، جو کئی جلدوں میں اس کا ترجمہ 4 جلدوں میں اردو میں بھی ہو چکا ہے۔ اس کی پہلی جلد سے لے کے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، اور علامہ حسین بخجاڑہ نے انوار النجف میں لکھا، پہلی جلد میں بھی یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ موجود ہے، آپ جا کے مطالعہ فرما سکتے ہیں کہ جبرائیل وحی لے کر آئے، ابھی جبرائیل بارگاہ رسالت میں موجود ہیں، وحی کا سلسلہ رکا ہے، ادھر سے مولا متقیان، امیر المومنین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب، کوئی دل میں ٹھنڈک پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ ہے تو یہ میرا پرانا جملہ، لیکن میرا اپنا جملہ ہے، میں کہہ سکتا ہوں، پابندی تو کوئی نہیں۔ یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ میرے مولا امیر کے فضائل میں بھی اللہ نے 2 اثر رکھا ہے، علی کے فضائل سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔ اگلا جملہ عالم بزرگوار کا ہے، میرے استاد معظم علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ کا جملہ، میں اپنے عشرے قربان کر دوں قبلہ عالم کے جملے پہ، عشق امیر المومنین میں ڈوب کر، یار عالم عالم ہوتا ہے، عالم کی بات ہوتی ہے،
یہ ایک جملہ نہیں، پوری عشق و محبت کی کتاب ہے جو انہوں نے قوم کے حوالے کی۔ فرمایا کرتے تھے کہ نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ابھی جبرائیل وحی لے کر آئے اور وحی کا سلسلہ ختم ہوا، مولا متقیان کی آمد ہوئی، مولا کائنات کو آتے دیکھا جبرائیل نے، جبرائیل سوئے تعظیم کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر جانتے ہیں استفسار اس لیے فرمایا تاکہ روایت بنے اور شیعان حیدر کرار تک علی کی فضیلت پہنچے اور ان کے دلوں میں ایسی لگے۔ اس لیے پیغمبر نے استفسار فرمایا اور فرماتے ہیں جبرائیل آپ علی کی تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں اللہ کا رسول مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے، مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں، میں علی کی تعظیم اسی طرح کرتا ہوں جیسے ہر شریف شاگرد اپنے استاد کی تعظیم۔ پیغمبر فرماتے جبرائیل علی تیرے استاد کا حضور مجھ سے آپ سننا چاہتے ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں، لما خلقنی اللہ، جب اللہ نے مجھ جبرائیل کے نور کو خلق فرمایا، سألنی اللہ، تو اللہ نے اس وقت مجھ سے ایک سوال کیا، یا جبرائیل من انتا و من انا، اے جبرائیل تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو یا رسول اللہ میں نے جواب دیا کہ انتا انتا و انا انا، مالک تو ہے میں۔ دوبارہ سوال ہوا، یا جبرائیل من انتا و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ میں نے پھر جواب دیا انتا انتا و انا انا، مالک تو ہے میں ہوں۔ تیسری دفعہ سوال ہوا، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا جواب مکمل نہیں ہے، تیسری مرتبہ پھر سوال، پھر میں نے وہی جواب دیا انتا انتا و انا انا، مالک تو ہے میں ہوں۔ میں تھوڑی سی سانس بھی لے لوں اور آپ کے ذوق کا جملہ بھی کہہ دوں۔ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب بات تو میں تک پہنچے، جبرائیل عرض کرتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا انتا انتا و انا انا، مالک تو ہے میں عالم مشکل میں تھا کہ کیا جواب دوں۔ وَإِذَا نُودِيتُ خَلْفِي، پیچھے سے ایک آواز آئی، یا جبرائیل قُلْ فِي جَوَابِ رَبِّكَ أَنْتَ رَبِّيَ الْجَلِيلُ وَأَنَا عَبْدُكَ الذَّلِيلُ۔ آپ لطف لے رہے ہیں، جبرائیل اپنے رب کے جواب میں یوں کہے، تو میرا جلیل بزرگ و برتر پالنے والا ہے، میں تیرا ایک حقیر سا عبد ہوں۔ یا رسول اللہ جب میں نے یہ جواب دیا اس کے بعد سوال نہیں ہوا، اب میں مطمئن ہو گیا کہ میرا جواب مکمل ہوا۔ اب لطف لینا ہے آپ نے جملے کا، اب میں مطمئن ہو گیا کہ میرا جواب مکمل ہوا، لیکن فوراً میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنا محسن تو دیکھوں، میں اپنا مہربان تو دیکھوں، میں اپنا استاد تو دیکھوں۔ وَإِذَا رَأَيْتُ خَلْفِي، اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، مل کے ہاتھ، تو وہ میرے استاد علی ابن ابی۔ اب یہ جب میں قصیدہ پڑھا کرتا ہوں، میرے عظیم الشان، میرے برادر بزرگ، میرے مربی قبلہ بدر عباس نقوی صاحب تشریف فرما ہے اور روزانہ ان کی زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوتا ہے۔ ان کی موجودگی میں چونکہ انہوں نے تربیت کی، انہوں نے سرپرستی کی، اور وہی شخصیت مجھے ڈیرہ غازی خان میں لے کے آئی۔ سب سے پہلا عشرہ میں نے ان کے ہاں پڑھا اور پھر 20 عشرے میں نے ان کے ہاں پڑھے، کئی مجالس پڑھی، اور پھر مجھے یہاں شرف حاصل ہوا حیدریہ میں مومنین مخلصین کی زیارتوں کا۔ تو ان کی موجودگی میں میں ایک جملہ، اور میں ان کا نام اس لیے لیا ہے کہ انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا، میں ان کی صحت و سلامتی کی دعا آپ سے کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ میرے برادر بزرگ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ تو جب بات یہاں تک پہنچی، فرماتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، تو وہ میرے استاد علی ابن ابی طالب۔ اس مصرے کے لیے میں نے پورا قصیدہ پڑھا۔
آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے قصیدہ پڑھا ہے، تو قصیدے تو سر میں پڑھے جاتے ہیں. سر کی ایک تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں، ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح اہل بیت میں کہی نہ. تو میں بھی سریلی میں پڑھ رہا ہوں بھائی، اور میں وہ مصرع پڑھنے چلا ہوں جس کے لیے پوری روایت عربی میں نے یاد کی لفظ بہ لفظ، اور آپ کی ذوق سماعت کی نظر کر دی میں نے. حضور فرماتے ہیں یا جبرائیلو کم سنوں کا، اے جبرائیل تیری عمر کتنی؟ جبرائیل پھر مسکرا کے عرض کرتے ہیں اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، دنیا اگر میری عمر کا اندازہ لگانا چاہتی ہے تو میں بتائے دیتا ہوں. جب اللہ نے وہ جبرائیل کے نور کو خلق فرمایا، اس وقت انا نجمن یطلع علی ساق العرش، اس وقت میں نے جب میرا نور خلق ہوا میں نے عرش کی دائیں جانب ایک ستارے کو طلوع ہوتے دیکھا. حیات القلوب میں 2 روایتیں ہیں، 30,000 سال کی روایت بھی ہے، 70,000 سال کی روایت بھی ہے، اور میں نے بعض اہل سنت علماء سے بھی یہ روایت سنی ہے، اور منو ان وہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ ستارہ جو میں نے دیکھا تھا 70,000 سال کے بعد طلوع کرتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد غروب کرتا تھا، اور یا رسول اللہ میں اس ستارے کو 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے اور 70,000 مرتبہ غروب ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا. اب اس سے دنیا اندازہ لگا لے کہ میری عمر کتنی. اب جب بھی میں نے ہزاروں مرتبہ یہ روایت پڑھی پورے ملک میں، لیکن جب میں ان لفظوں پہ آتا ہوں تو میں عجیب اپنے اندر ایک کیف محسوس کرتا ہوں. میں ترجمہ کروں گا تو ہر مومن کیف محسوس کرے گا. ایک مرتبہ جب بات یہاں تک پہنچی تو حضور فرماتے ہیں یا جبرائیلو ان ترى ذلك النجم الآن فهل تعرفون. یہ ویسے ہی جنت ہے مجلس، لیکن جب میں ترجمہ کروں گا تو اضافہ ہو جائے گا. تو سنیے، فرماتے ہیں یا جبرائیل ان ترى ذلك النجم الآن فهل تعرفون. اے جبرائیل اگر وہی ستارہ میں تجھے ابھی اسی وقت دکھا دوں پہچان لو گے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ کوئی چیز دیکھ لی جائے وہ نہیں بھولتی، معصوم نگاہیں 70,000 مرتبہ طلوع و غروب ہوتے دیکھ چکی ہیں، بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں. بس یہ سننا تھا. میرے نبی مسکرائے، مولا امیر سامنے تشریف فرما تھے، فرمایا تقدم یا علی، یا علی ذرا آگے بڑھیے. علی آگے بڑھے، فاتصل جبینہ بجبین علی ابن ابی طالب. نبی نے اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی سے ملایا، فطالع نورا، ایک نور ساتے ہوا، ذهب الى السماء، جو آسمان کی طرف گیا، فصار نجما، وہاں جا کے ستارہ بنا. پیغمبر فرماتے جبرائیل وہ ستارہ دیکھو. جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک ہاتھ نبی کے قدموں پہ، دوسرا ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھ کے کہا فواللہ ھذا النجم الذی رأیتہ 70,000 مرہ، اللہ کی قسم یہ تو وہی ستارہ ہے جسے 70,000 مرتبہ میں نے. یہ ستارہ کیا تھا؟ یہ وہی 14 کا نور اول تھا جس کے لیے نبی نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. اور پھر جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو 14 کے نور کو صلب آدم میں رکھا، اور پھر 14 کا یہ نور اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا. آپ پڑھتے ہیں، آپ خود بھی گواہ ہیں، ہر شب جمعہ کم از کم ہر مومن مخلص عزادار زیارت وارثہ کی تلاوت کرتا ہے، اور زیارت وارثہ میں یہ آپ جملے تواتر کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں اشہد انک کنت نورا فی اصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ. اے مولا حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ عالم نور میں تھے.
اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں. یہ تو 13 ہستیوں کا نور اس طریقے سے آیا. سیدہ کا نور وہ ہے، اتنا عظیم نور تھا جناب سیدہ کا کہ اللہ نے اس کا امین اسلاب طاہرہ کو بھی نہیں بنایا. وہ نور اللہ نے جبرائیل کے ذریعے ڈائریکٹ نبی تک پہنچایا. ایک سیب جنتی کی صورت میں جو نبی نے تناول فرمایا، یہ نور جناب سیدہ کی خصوصیت ہے. تو وہ نور اول اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ سے منتقل ہوتا ہوا. جب میں نتیجہ دے رہا ہوں، صلب عبد المطلب میں پہنچا، یہاں آ کے اس نور کے 2 حصے ہو گئے. اگر بات تاریخی ہو تو بڑا اقتباس ہے، تاریخی نعرہ بھی لگا دیجئے گا اور میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا اور مسائل کی طرف چلا جاؤں گا. اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا یہ 14 کا نور جب صلب عبد المطلب میں پہنچا تو اس نور کے یہاں آ کے 2 حصے ہو گئے. نور کا ایک حصہ صلب عبداللہ میں چلا گیا، نور کا دوسرا حصہ صلب ابو طالب میں چلا گیا. وہ نور کا حصہ جو صلب عبداللہ میں گیا وہ 17 ربیع الاول کو رحمت للعالمین بن کے ظاہر ہوا، اور وہ نور کا حصہ جو صلب ابو طالب میں گیا وہ 13 رجب کو امیر المومنین مل کے ہے. چونکہ میرا موضوع ذات امیر المومنین ہادی برحق انسان کامل، لیکن خاکی انسان نہیں، نوری انسان، نوری انسان ہے. اس لیے کہ اللہ نے علی کو ہادی بنا کے بھیجا. اور میں نے عرض کیا کہ خاکی انسان قرآن کا وزن پہاڑ نہیں برداشت کر سکتے، یہ خاکی بشر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور علی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میرے حبیب یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. ان سے کہہ دیجئے میری رسالت کی گواہی کے طور پر ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اور وہ کون ہے گواہ اللہ کے علاوہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ اس سے مراد اللہ نہیں، اللہ بطور گواہی کے الگ موجود ہے. اس سے مراد نبی بھی نہیں، نبی کی تو گواہی دی جا رہی ہے. تو ایک تیسری ہستی ایسی ماننا پڑے گی جو نہ اللہ ہے نہ رسول ہے اور ہے اس کے پاس پوری کتاب کا علم. تو وہ وہی تو ہوگا جس نے دعویٰ کیا سلونی سلونی ہے. اگر دنیا علی کی معرفت کر لے، دنیا علی کو پہچان لے، تو آج کی رات ہم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو لے کے یہاں اولاد زہرا کے دکھ نہ پڑتا اگر دنیا علی کو پہچان لیتی. حکم دیتے ہیں ماتمی عزادار مولانا، آپ نے ابھی تیاری نہیں پڑھی. جب میں ماتمیوں سے عزاداروں سے تقاضا سنتا ہوں نا کہ ہمیں تیاری سنائیں سادات کی، میرا دل دکھتا ہے. میں کہتا ہوں ماتمیوں، جس کی تم تیاری سننے کی فرمائش کر رہے ہو، علی کی بیٹیوں کو تو 6 مہینے ہو گئے ہیں جنگلوں میں. اور دستور زمانے کا ماتمیوں کا دستور ہے، جو نوجوان اپنے وطن سے باہر محنت مزدوری کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، جب محرم کا چاند قریب آ جاتا ہے ان کی حسرت ہوتی ہے کہ ہم چھٹی لے کر جائیں، اپنے وطن میں جا کے غریب زہرا کا ماتم کریں. ماتمیوں، جس کی عزاداری منانے تم وطن میں آئے ہو وہ نانا کا وطن چھوڑ کے جاؤ. مکمل تیاری پڑھوں، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے مجھے، لیکن میں اپنے وقت کے اندر خلاصہ کر کے عرض کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. عزادارو، میرے مولا حسین مسجد نبوی میں عبادت الہی میں مشغول تھے کہ ولید نے قاصد بھیجا. قاصد نے ولید کا پیغام پہنچایا، امام نے آنے کا وعدہ کیا.
گھر میں تشریف لائے، چہرے کو پڑھا جناب زینب نے، کہا بھیا پریشان کیوں ہیں؟ کہا ولید نے دربار میں یاد کیا ہے، میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا۔ بی بی فرماتی ہے جاؤ ضرور بھیا، لیکن اکیلے نہ جاؤ۔ کہا بہن زینب میں علم امامت سے جانتا ہوں، نہ ولید میرا قاتل ہے نہ مدینہ میرا مقتل، میں جا کے واپس آ جاؤں گا۔ کہا بھیا ٹھیک ہے کہ نہ ولید آپ کا قاتل ہے نہ مدینہ مقتل ہے، لیکن بھیا دربار تو وہی ہے جس میں میری جوان ماں گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، اور جب واپس پڑتی تھی سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ دربار تو وہی ہے جس دربار میں میرے بابا کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی، مدینہ تو وہی ہے جس مدینے میں میرے شہید بھائی کے لاشیں پہ تیر برسائے گئے۔ بھیا اکیلا نہ جانے دوں گی۔ یہ منظر جناب ام الفضل نے جناب عباس کی زوجہ نے دیکھا، بی بی آتی اپنے گھر میں، کہا فضل کے بابا میں ایک عجیب منظر دیکھ کے آئی ہوں، بھائی کہیں جانا چاہتا ہے؟ بہن جانے نہیں دیتی، اور میں بہن بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے آ رہی ہوں۔ آنسو کا نام آیا، میرے مولا سرکار وفا دوڑے اور آگے بڑھ کے مولا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا ابھی تو غلام زندہ ہے، میری زندگی پھر پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہا عباس ولید نے دربار میں یاد کیا ہے اور میں ہو کیا ہوں۔ کہا مولا جائیں ضرور، لیکن کنیز زادے کی درخواست ہے اکیلے نہ جائیں، میں جوانان بنو ہاشم کو بلاتا ہوں، جوانان بنو ہاشم کی ننگی تلواروں کے سائے میں آپ مدینے کی گلیوں سے گزر کے جائیں، زمانے کو پتہ تو چلے حسین آباد کتنا ہے۔ کہا اچھا عباس بلا لیجئے۔ اجازت ملی، ہر گھر کا دروازہ صحن امام حسین میں کھلتا تھا۔ جناب عباس نے اپنے بابا کے لہجے میں آواز دی، عبداللہ، مسلم، اکبر، قاسم۔ روایت میں ہے کہ حضرت عباس آوازیں دیتے جا رہے تھے، بنو ہاشم کے دروازے کھلتے جا رہے تھے اور جوان ننگی تلواریں لے کے بڑھتے آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھا میرے مولا حسین نے، دیوار سے ٹیک لگا لی۔ میرے مولا حسین کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات شروع ہوئی۔ میرے مولا عباس نے ہاتھ بڑھا کے کیا مولا یہ تو خوشی کا موقع ہے، میں نے ایک آواز دی ہے، اتنے جوان آ گئے ہیں کہ عباس یہی بات تو مجھے رلا دی، اس لیے کہ آج حسین اکیلا نہیں ہے، آج حسین زخمی نہیں ہے، آج حسین کو بہنوں کی چادروں کی فکر نہیں ہے۔ عباس مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں اکیلا رہ جاؤں گا، زخموں میں چور ہوں گا اور میرے بالوں میں شمر کا ہاتھ ہوگا، وہ ضربے چلائے گا، میں گردن پھیر پھیر کے کہوں گا این این آخر عباس، این این علی الاکبر۔ جوانان بنو ہاشم کی ننگی تلواروں کے سائے میں میرے مولا چلے۔ ولید کے دربار کا مین گیٹ جب آیا تو امام نے فرمایا کہ میرا کوئی رشتہ دار، یہ میں نے ایک ہندوستان کے عظیم عالم بزرگوار خطیب اکبر کی زبان سے یہ جملے میں نے سنے، کہا کوئی میرا عزیز رشتہ دار میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر مولا حسین نے قدم بڑھائے، ابھی تیسرے سے چوتھا قدم رکھا ہوگا، پیچھے سے پاؤں کی آہٹ آئی۔ میرے مولا نے مڑ کے دیکھا، عباس میں نے نہ کہا تھا میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہ چلے گا؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں زہرا کا لال، تیرا رشتہ دار ہو تو اکبر ہو، تیرا رشتہ دار ہو تو قاسم ہو، میں تو تیری کنیز کا بیٹا ہوں۔ اور زہرا کا لال وہ دیکھ نہیں رہے، ولید کے پیچھے اس کا غلام بھی تو چلا آ رہا ہے، میں بھی تو تیرا غلام ہوں۔ کا نہیں عباس مسئلت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ جناب عباس حکم امام سن کے واپس ہوئے اور کہا عباس گھبرانا نہیں، اگر کوئی مشکل وقت آیا میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا، اور یہ ولید کے دربار کا دروازہ خیبر سے زیادہ وزنی نہیں۔ اور امام تشریف لے گئے، مختصر یہ کہ گفتگو ہوئی
امیر شام کے مرنے کی اطلاع دی گئی، امام نے انا للہ پڑھا، بیعت یزید کا مطالبہ ہوا، امام نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، اور یہ کہہ کر امام اٹھے کہ مروان ابن حکم ملعون جو وضو کر رہا تھا اس نے ہاتھ کا یوں اشارہ کیا، اگر آج حسین نکل گئے تو پھر خون کی ندیاں بہہ جائے گی، ولید آج وقت ہے سر قلم کر لو، سیدہ کے لال کا سر کا نام آیا، میرے مولا حسین نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ اب ماتمی اور جوانوں کے لیے جن کے دلوں میں سرکار عباس کی عزت اور عظمت اور رشتہ ہے، جن کا سرکار وفا کے ساتھ، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ماتم کا جملہ ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دو جوان جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے حسین کو ہلکے میں لیا، ان میں دائیں عباس تھا، بائیں علی اکبر تھا۔ جملہ اگلا ہے ماتم کا، اور پھر ہمیشہ دائیں عباس رہے، بائیں علی اکبر رہے، اور عاشور کی صبح ہو گئی، دائیں عباس ہیں، بائیں علی اکبر ہیں۔ عزادارو یہی وجہ ہے جب اکیلا رہ گئے غریب زہرا، نظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، نہ عباس نظر آتا ہے نہ اکبر نظر۔ خدا آپ کی چیخ باغ زہرا میں قبول فرمائے۔ جوانان بنو ہاشم کے ساتھ حسین گھر میں آئے، بہن انتظار میں کھڑی تھی، بھیا کیا ہوا؟ کہ بہن اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب میں نانا کا دین بچانے کے لیے نانا کا وطن چھوڑنے لگا ہوں، کون ہے اس مشن میں جو میرا ساتھ دے؟ اب صابر نقوی مرحوم کے جملے ہیں، استاد العلماء کے شاگرد تھے، عظیم عالم دین، میں نے بچپن میں ان سے جملے یہ سنے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سب سے پہلے میرے مولا سید سجاد آگے بڑھے، بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں سجاد بیٹا جہاد دو ہیں، کون سا جہاد کرے گا؟ کہ مولا ذرا ارشاد فرمائیے، بابا ذرا ارشاد فرمائیے۔ کہا بیٹا سجاد میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا گردن کٹوا کے دریا کے کنارے سو جانا، یہ جہاد اصغر۔ سید سجاد نے سینے پہ ہاتھ رکھا، بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہ سجاد بیٹا ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ، جزاک اللہ، جزا تیاری کرو، 2-4 منٹ کی زحمت ہے، ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ ننگے سر، کبھی اس بازار کبھی اس دربار جانا، سجاد یہ جہاد اکبر ہے۔ کہ بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، جو بڑا جہاد ہے وہ میرے حوالے کرو۔ دوسرے مقام پہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، بھیا اس مشن میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ کہا بہن زینب تیرا شوہر عبداللہ جب تک تجھے اجازت نہیں دے گا میں تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ بی بی گھر وہاں سے چلی، اپنے بھائی حسین کے ہاں سے چلی، اپنے گھر میں تشریف لائیں، اور کیا ادب کا اور کیا مسائب کا لفظ کہا قبلہ نے، فرماتے ہیں اپنے گھر میں آ کے خاک نشین ہو گئی ابو تراب کی بیٹی، ہائے ہائے ہائے، خاک نشین ہو گئی ابو تراب کی بیٹی۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عبداللہ تشریف لائے، خاک نشین دیکھا نا علی کی بیٹی کو، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے امام کی بیٹی آپ خاک نشین کیوں ہیں؟ کہا ابن ام چچا زاد کو کہتے ہیں، کہا ابن ام آپ جانتے ہیں کہ میرے بھائی حسین کا ارادہ عراق کے لیے مسمم ہو گیا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے حسین سے کتنی محبت ہے، اور ابن ام آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے بابا نے جب میرا نکاح آپ کے ساتھ پڑھایا تھا تو نکاح میں یہ شرط رکھی تھی، عبداللہ جب حسین دین کی خاطر وطن چھوڑے گا تو تو بہن کو ساتھ جانے سے منع نہیں کرے گا، اور ابن ام آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی تو ادھر میرے بھائی کا قافلہ نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے میرے امام کی بیٹی میں نے کب منع کیا ہے، ضرور تشریف لے جائیے،
اور آپ جعفر طیار کی بہو ہو، یہ میرا بھرا گھر موجود ہے، جو چاہیں اٹھا کے لے جائیں، لیکن عزادارو ایک لفظ کہوں رونے کے لیے، عزادارو جعفر طیار کے بھرے گھر سے اگر جناب زینب نے اٹھائی تو صرف ماں کی چادر۔ دعا کرو شام کی طرف دیکھ کر کہو اللہ کرے میری مخدومہ تجھے چادر بچ جائے۔ عزادارو جب بی بی چلنے لگی نا، دو شہزادے ساتھ ملائے اور محمد کہا یہ دو شہزادے اپنے ساتھ لے جائیں، مشکل زمانہ ہے اور دشمن زمانہ ہے، اگر امام وقت پہ کوئی وقت آ جائے تو ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ میں کہوں گا شہزادی تیری اپنی قسمت، نہ بھائی بچا نہ صدقہ بچ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری جملے عزادارو وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ 4 کنیزیں جناب عبداللہ نے خدمت کے لیے بی بی کے ساتھ ملائی تھی، ان کنیزوں کا ذکر شام غریبہ تک موجود ہے۔ یہ جملے صرف رونے کے نہیں، عزاداروں کے ماتم کے جملے ہیں، اگر ماتم کر سکو۔ عزاداروں ان 4 بیویوں کا ذکر شام غریبہ تک تو ملتا ہے، اس کے بعد تاریخ خاموش ہے۔ جب محققین سے پوچھا گیا کہ شام غریبہ کے بعد وہ کنیزیں کہاں گئی، تو علماء نے لکھا کہ جب شام غریبہ میں شمر نے نیزے کے ساتھ زینب کی چادر کو اتارا تو وہ کنیزیں زمین پہ ٹکرے مار مار کے مر گئی۔ ارے وہ بی بی، ارے جسے بابا سے شرم آتی تھی، اللہ جانے ننگے سار کبھی اس بازار کبھی اس وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ایام انقلب ینقلبون انا للہ و انا